کو کچھ نہیں ملا ہے. جی جی بالکل ایگریٹ. نہیں وہ 2 ہی ملا ہے بس. نہیں وہ تو ریٹ بڑھا دیا نا یار, وہ ریٹ کو بڑھا دیا 2 ہو گیا. مطلب ایف بی آر کو کوئی انکریمنٹل نہیں ملا ہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ریٹ بڑھا دیتے یار. دیکھیں نا 2 باتیں ہیں نا سر میری. ارے یار میری نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. نہیں آپ میری بات نہیں سمجھے. میں کہہ رہا ہوں پہلے جب 1% پہ 100 روپے کماتے تھے ایف بی آر کے آتے تھے, اب 200 آ رہے ہیں بس, 400 نہیں آ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں. پہلے 1% پہ 100 روپے آیا کرتے تھے. ایف بی آر کی بات کروں, میں چیئرمین ایف بی آر بات کر رہا ہوں. میرے پاس آتے تھے 100 روپے, بس میرے پاس اتنے آئے جتنے 2% ملٹیپلائی ہو گئے بائی 2. 400 یا 800 نہیں آئے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے ٹیکس لگایا تھا ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے تو اس میں آپ ناکام ہو گئے ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں. یہ میری بات سمجھ نہیں کچھ. اس وقت ایف بی آر کا بھی یہی ایف بی آر کو تو کوئی پیسہ نہیں ملا نا. آپ نے اس کو رشوت بڑھا دی نا, ٹیکنیکلی رشوت بڑھا دی نا. ایک سیکنڈ, ایف بی آر کے پاس تو 200 آئے بس. جی بالکل ایسے ہی ہے. 200 آئے نا اور بس ختم. ہماری جتنی بھی ٹیکس میں میٹنگز ہوئی ہیں, وہ ممبر کسٹمز پالیسی ہیں ڈاکٹر نجیب میمن, تو وہ ہی واز ویری مچ کنونسڈ کہ یہ کوئی اتنا کامیاب نہیں رہا ہمارا. میں بتا تو رہا ہوں, اور 200 کا آپ کا ریٹ ڈبل ہو گیا, کلیکشن ڈبل ہو گئی. جی اگر آپ آج ریٹ کو 1 کر دیں واپس آ جائے گا. تو جو آپ کا تھا ارادہ تھا کہ نیٹ انکم پر میں ٹیکس کروں گا تو پیسے آ جائیں گے, وہ نہیں آئے. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ سوال ہے. یہ سر ہم نے نا آپ کے آنے کا ہاں بالکل کیا ہوا تھا, تو یہ ہمارے ایکس پریزیڈنٹ ہے میاں عمران اکبر, انہوں نے یہ مجھے کہا کہ جی آپ جب آئیں گے تو یہ کویسچن کریں. تو یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, ذرا نیچے کریں. آپ کے تقریباً تمام پوڈ کاسٹ اور ڈیجیٹل میڈیا انٹرویوز میں واقعات و حالات تو شاید فرق ہوں, لیکن پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہے. چونکہ آپ خود بھی ایک نامور ٹیکس, جیسے آپ کا فوکس ٹیکس کلیکشن ریفارمز, آپ اکثر اشرافیہ کی ٹیکس چھوٹ کے شدید ناقد ہیں اور ٹیکس کلیکشن میں ہونے والے اسراف اور شدید کرپشن کے خلاف رہے ہیں, جو بلا شبہ ایک بہترین سوچ کا غماز ہے. لیکن ہمارے نزدیک براڈ بیسڈ اکنامک ریفارمز کے بغیر موجودہ مسائل کا حل ممکن نہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان ریفارمز پر برین سٹارمنگ ہونی چاہیے, ورنہ یہاں تو رواج یہ ہے کہ لکھا ہوا صحیفہ آ جاتا ہے اور آپ نے صرف اقرار میں گردن ہلانا. ان ریفارمز ایکسپورٹ پالیسی آپ سر. اچھا یہاں رک جائیں. دیکھیے نا, اب خطے کے ممالک کو مد نظر رکھ کر بنائی جانے والی ایگریسو حکمت عملی, اب آپ کے سامنے کھڑے ہیں ویتنام, بنگلہ دیش, انڈیا, چائنا. وہ چاروں 25% ٹیکس پہ آنے کی تیاری پکڑ رہے ہیں, اس سے بھی نیچے لے جائیں گے. 19 کیا ہوا 19%. ہاں 19 ٹھیک ہے. اب آپ 50 پہ بیٹھے ہو تو آپ خطے کو, اب جب آپ خود لکھ رہے ہیں خطے کو مد نظر رکھیں گے تو خطے میں تو 50 ہے, آپ کیسے کرو گے؟ اب یہ جو میں نے, اسی لیے میں نے پہلے خطے والی بات کی تھی کہ آپ 25 سال میں خطے سے بہت نیچے چلے گئے ہو. اب جب خطے سے آپ بہت نیچے چلے گئے ہو تو اب وہ کیسے آپ اس کو فٹ ان کرو گے؟ اب ان کے پاس تو جگہ بھی ہے, ان کے پاس اسپیس بھی ہے, وہ جگہ بھی دے دیں گے, ان کے پاس اسٹیبلٹی بھی ہے, ان کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہے. تو اب یہاں پر میں ایکسپورٹ پالیسی کیا بناؤں؟ میں کیا بولوں کہ ایکسپورٹ میں کیا کروں گا میں؟ لیکن نا میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ایکسپورٹ پالیسی میں کیا بناتا ہوں. آپ کہیں زیرو ٹیکس, سپوز کریں آپ مجھے کہیں زیرو ٹیکس, ٹو بی ویری فرینک آئی ول ایگری ان 1 منٹ, کیونکہ ٹیکس میں کوئی پیسے آ ہی نہیں رہے تو وہ زیرو کر دو, فرق کیا پڑے گا؟ لیکن میں تو اس طرح دیکھوں گا نا کہ مجھے آج کیا مل رہا ہے تو کل کیا ملے گا. آج کچھ آ ہی نہیں رہا میرے پاس. کتنا ٹوٹل ایکسپورٹ کا ٹیکس کتنا ہے؟ ٹوٹل پاکستان کے ایکسپورٹ کا ٹیکس کتنا ہے؟ ٹوٹل 14,000 کا کلیکشن ہے نا, 14,000 بلین, 200-300 بلین, 400 بلین. تو میں تو زیرو کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں, میں زیرو پہ انٹرسٹڈ ہوں. ٹھیک ہے, اب زیرو پہ انٹرسٹڈ ہونے کے بعد آپ مجھے کہتے ہو کہ ریجنل کے ساتھ میں کمپیریٹو بناؤں. تو ریجنل کے ساتھ آپ جب پہلی بات مجھ سے کرو گے, وہ آپ نے اگلا لکھا ہے انرجی پالیسی, کہ آپ کہہ رہے ہو کہ جی انرجی پالیسی میں آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ بجلی سستی دے دو مجھے. وہاں پہ میرے ہاتھ اس طرح بدے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیبر پالیسی چلو وہ چھوڑ دو, لیبر پروڈکٹیوٹی میں بعد میں آتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا تو اب سوال یہ ہے کہ دو اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے
وہ دو بنیادی سوال آ گئے نا ایکسپورٹر کے لیے. ٹیکس میرے خیال میں اس طرح بڑا سوال نہیں ہے. ٹیکس کا ایشو اریٹینٹ ہے, مطلب پریشانی ہے کہ نوٹس آ گیا, یہ آ گیا, وہ آ گیا, بٹ بنیادی ایشو جو آ گیا وہ آ گیا ہے آپ کا اسٹیٹ بینک ریگولیشن بھی. چلو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آپ کے پاس آ گیا ہے انرجی کا کاسٹ, اور آپ کے پاس آ گیا ہے انفراسٹرکچر, اور آپ کے پاس آ گیا ہے لیبر پروڈکٹیوٹی. آئی ڈونٹ نو آپ کے پاس اس کی کیا پوزیشن ہے, مجھے نہیں پتا, مگر لیبر کی پروڈکٹیوٹی وہاں پر وہاں بہت بڑا ایشو آ گیا ہے. آپ کے پاس لیبر کی کوالٹی, لیبر کا آپ کی اویلیبلٹی, اس کی ڈسپلن, وہ سارا ایشو ہمارے پاس آج کھڑا ہے, جس کی وجہ سے ہم نہیں کمپیٹ کر سکتے. میرے ساتھ کام کرتے تھے حفیظ شیخ صاحب, وہ کہنے لگے میں ایک دفعہ ویتنام گیا تو جو ان کا کیپٹل سٹی ہے اس میں جو ویتنامیز ہیں وہ تقریباً روبوٹ کی طرح کام کرتے ہیں. اب ویتنامی روبوٹ ہے, بنگالی ورکر ہے, اس کے مقابلے میں آپ کے پاس ایک پٹھان اور سندھی ایک مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے, بدماشی پنجابی ہے, تو وہ کیسے, آپ کو لیبر کا ڈسپلن بہت بڑا ایشو ہے اس وقت, اور لیبر کی ٹریننگ, ڈسپلن, اس کو ایجوکیٹ کرنا, یہ انرجی از اندر ایشو. اچھے طریقے سے ہر چیزیں لگتے ہیں, لیکن آپ صرف بنگلہ دیش ہی کو دیکھتے ہیں کہ وہاں جو فیسلٹیز ایکسپورٹ کے لیے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, وہ بنگلہ دیش میں ایکسپورٹ ایگزیم نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ وہاں کاٹن نہیں ہوتی, نہیں, ایک بیل بھی کاٹن نہیں ہوتی. یہاں کیا ہے, ہم پچھلے 25-30 سال سے ٹیکنالوجی کو نہیں, میں بتاتا ہوں بنگلہ دیش میں کیا ہوتا ہے, میرے 5-6 کلائنٹ ہیں, وہ ڈینم بناتے ہیں, ڈینم, جی نہیں, ڈینم بناتے ہیں, نہیں سر سمجھے نہیں, ڈینم بناتے ہیں کپڑا, اور وہ بنگلہ دیش ایکسپورٹ کرتے ہیں, پینٹ سلتی وہاں پر ہے. ہاں, اسٹیچنگ انڈسٹری ہے. نہیں مگر دیکھیں سر, نہیں مگر میری بات سنیں, پہلے انہوں نے ایکسپورٹ کی بیس کھڑی کی ہے نا سر, پہلے انہوں نے ایکسپورٹ کی بیس کھڑی کی ہے نا سر. ہاں اچھا, میں جی ارشد مان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سر ہمارے ساتھ, ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں. پلیز ارشد مان صاحب. مائک لے لو یار, یہ آگے آ جاؤ. آپ نے شروع میں بل کی بات کی کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو بل ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں چاہوں گا تھوڑی سی سجیشن بھی اس میں آتی ہے آپ کی طرف سے. جو میں سوچتا ہوں کہ بل کا جو مسئلہ سب سے بڑا تو ہے کہ آپ کے پاس را مٹیریل ہی نہیں ہے. آپ کے پاس را مٹیریل سے, جیسے آپ نے خود ہی کاٹن کی بات کی یہاں نا, تو میں صرف سمجھنا چاہتا ہوں چونکہ آپ کا ایک بڑا اچھا رول رہا ہے گورنمنٹ میں, آپ ایک بڑے ہائی پوسٹ پہ FBR میں بھی بطور چیئرمین آپ نے سرو کیا ہے, کیا سرکار کبھی سوچا ہے کسی نے سرکار میں, یا اگر میں اشارہ کروں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ, آپ نے کہا 5 سال کے لوگ آتے ہیں جو اپنا سیاستدان ہیں, تو اس کے علاوہ ان کا پھر کوئی رول نہیں رہتا. تو ہم اگر بات کر لیں جو لوگ پرماننٹ ہیں, کبھی انہوں نے بھی سوچا ہے کہ ہم را مٹیریلز کو جنریٹ کریں پاکستان میں, چونکہ جس بل کی آپ نے امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کی ہے, اگر را مٹیریل نہیں ملے گا تو میں کمپیٹیبل کیسے ہوں گا پوری دنیا کے ساتھ. ایک بات. دوسری آپ نے یہ کہی کہ انڈیا نے ڈی ریگولیٹ کیا, کیا ڈی ریگولیٹ کر کے اس نے کیا میکنزم بنایا, تھوڑا سا میں چاہوں گا اس پہ آپ روشنی ڈالیں. اچھا دیکھیے, کمپیٹیبل ایکسپورٹ کی بات, میں آپ کو ریئل لائف واقعہ سنا دیتا ہوں. ٹیبل کے درمیان میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں جہانگیر خان ترین, اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں سید فخر امام, اور گفتگو ہو رہی ہے, اور تقریباً گفتگو ماں بہن پہ پہنچ گئی کہ گنا لگے گا یا کاٹن لگے گی. میں بتا رہا ہوں, یہ میں نہیں بالکل, یہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا, اس میں کوئی لگی لپٹی کی بات نہیں کر رہا. ادھر بیٹھے ہیں فخر امام صاحب, ادھر بیٹھے ہیں جہانگیر ترین صاحب, اور پرائم منسٹر صاحب درمیان میں بیٹھے ہیں.
تقریباً گالی گلوچ پہ بات آ گئی. وہ کہہ رہے ہیں یار تم نے کاٹن تباہ کر دی, وہ کہہ رہے ہیں تم نے گنا تباہ, آپ کاٹن آپ پیدا ہی نہیں کر سکتے, آپ کے بس کا کام ہی نہیں ہے, دفع کریں کاٹن کو. وہ کہہ رہے ہیں گنے نے تباہ کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں وہ پرائم منسٹر جو کرکٹر ہے وہ درمیان میں کر کے یوں بیٹھا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اچھا یہ پوزیشن نہیں ہے, یہ جو آج پرائم منسٹر ہے ان کی بھی شوگر ملے ہیں. آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ ملتان کے نیچے کوئی شوگر مل نہیں ہوگی, فیصلہ کیا تھا نا. ایسا ہی ہے, اب کتنی ملے ہیں؟ بڑھ گئی ہیں پہلے سے, ہیں بڑھ گئی ہیں پہلے سے ان کی. نہیں, کتنی ملے ہیں؟ سب گنا لگا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس, میں کیونکہ آئی سی آئی میں سیڈ پہ ڈیل کرتا ہوں, آپ کے پاس کاٹن کا کوئی سیڈ نہیں ہے. ایم آئی رائٹ؟ لانگ فائبر سیڈ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ سیریس ہیں اس ملک کو چلانے میں؟ اسی طرف تو میں اشارہ سوال کرنا میں چاہ رہی ہے رہا نا. اب ان بیچاروں کو کیا پتا کہ یار مونسانٹو کا سیڈ اور ڈیوپونٹ کا سیڈ جو آتا ہے, سیڈ آتا ہے. اب آپ دیکھو نا یار, اب مجھے افسوس پتا کس بات پر ہوتا ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹی آف فیصل آباد ایم بی اے کرا رہی ہے. کسی کام یار نہیں ہے. سمجھ نہیں آتی نا, ایم بی اے کی کلاسز ہو رہی ہیں یونیورسٹی آف فیصل آباد میں. اور یار ریسرچ کرو, کوئی ایگریکلچر کی کوئی بیج نکالو, کوئی کاغذ نکالو, کچھ کرو. سر اس کا آنسر یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہو پہلے والی بات کا, کہ پچھلے 70 سال میں ہم نے ایکچوئل ریئل سائنس کے اوپر شاید 50 پی ایچ ڈی پیدا کیے ہوں گے, اور 500 پیدا کیے ہیں اسلامی تعلیمات پر پی ایچ ڈی. جب آپ کی پرائرٹی یہ ہے نا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں, مجھے جہاں ایڈ کرنے کی اجازت دیجیے گا. ایک منٹ, میں اس کی آپ کو مثال دوں, پھر آپ کو سمجھ آئے گا پاکستان کا پرابلم کیا ہے. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو تھے نا, نوبل laureate, انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے, اس کا نام ہے کاسمک اینگر. کاسمک اینگر, وہ شاید کتاب تو پاکستان میں ملے گی بھی نہیں. انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ لکھا ہے. انہوں نے کہا جب میں نے ایم ایس سی کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے فزکس میں, تو میرا جو پروفیسر تھا اس نے مجھے کہا کہ گورنمنٹ کالج لاہور کی جو لائبریری ہے فزکس کی, اور جو کیمبرج کی لائبریری ہے فزکس کی, وہ تقریباً اکوپمنٹ میں ایک سی ہے. تو تم یہ بتاؤ کہ تمہیں پی ایچ ڈی کیمبرج سے کرنا ہے یا لاہور سے کرنا ہے. یہ بات ہے 1930-40s کی, جب بھی وہ. آج آپ بتائیں کہ کیمبرج کی لیبارٹری میں اور لاہور کی لائبریری میں کتنا فرق ہے. اب آپ اس لیبارٹری سے آپ سائنٹسٹ کیسے پیدا کرو گے؟ پرابلم یہ ہے نا کہ یہ جو 70-80 سال آپ نے ضائع کر دیے ہیں نا, اب یہ ریوائیو کرنا آسان نہیں ہے. یہ سمجھیں آپ نے ضائع کر دیے ہیں. آپ نے گورنمنٹ کالج کی لیبارٹری کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کا دوسرا جو سوال ہے, آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ سوری, میں نے کہا نا انڈیا کی آپ نے اگزامپل دی کہ جی ڈی ریگولیٹ کیا جو. اچھا ہاں, ڈی ریگولیٹ کیا. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں. اب آج میرے پاس آئی سی آئی ہے, میرے پاس سسٹم لمیٹڈ ہے, میرے پاس لسٹڈ کمپنیاں ہیں بڑی بڑی. انڈیا نے کہا کہ جی ہم فارن ایکسچینج کو ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی بندے نے ایکسپورٹر ہے, اگر وہ ایکسپورٹر اپنی لسٹڈ کمپنی بنائے گا تو جتنا اس کا ریزرو ہوگا نا, ریزرو بیلنس شیٹ میں, اتنا اماؤنٹ کا ہم ان کو فارن ایکسچینج الاؤ کر دیں گے باہر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو یہ ساری جو ٹاٹا نے کمپنیاں خریدی ہیں, برلا نے خریدی ہیں, یہ سب ان کی بیلنس شیٹ کے اندر جو ریزرو ہوتا ہے اتنا اماؤنٹ کا فارن ایکسچینج الاؤ کر دیتا ہے اسٹیٹ بینک انڈیا کہ آپ جا کر باہر کی کمپنیاں خرید لیں. تو ڈی ریگولیشن میں انہوں نے یہ کیا. ہم نے ڈی ریگولیشن میں کیا کیا؟ ایکسچینج کمپنیاں بنا دی, حوالے کی کمپنیاں بنا دی. تو مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان میں جو حکمران رہے ہیں نا جی 47 سے لے کے آج تک, ان کا ایک بنیادی مسئلہ ہے, ان کا ذہن کاروباری نہیں ہے. میں برائی, یہ کرپٹ نہیں ہے, یہ نالائق ہیں. ان کو اصل بات سمجھ ہی نہیں آتی. ایکچولی بزنس مائنڈڈ نہیں ہے, یہ ریئلٹی ہے.
مطلب ہوتا ہے نا ایک کاروبار کو سمجھنا کہ یار میں آج یہ کر رہا ہوں, پھر کل یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا. یہ ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اکنامکس کیسے چلتی ہے. اس میں سارے شامل ہیں, ایک دو کی بات نہیں کر رہا, سارے شامل ہیں. تو پاکستان میں اسلام آباد جو ہے نا, وہاں پر کاروباری ذہنیت نہیں ہے. مطلب ہوتا ہے نا ایک بزنس مائنڈ ہوتا ہے نا, کہ وہ سوچ رہا ہے یار میں آج یہ کر رہا ہوں, پھر کل یہ کروں گا, کل پرسوں یہ کروں گا. اب میں بتا رہا ہوں, میں ایک بورڈ پہ بیٹھتا ہوں, بہت بڑے گروپ کے, کراچی میں بہت بڑا گروپ ہے. اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے, سیٹ ہے, وہ مجھے کہتا ہے, میں آڈٹ کمیٹی کا چیئرمین ہوں, شبر صاحب پروجیکٹ صرف وہ لگے گا جس میں ڈالر آئیں گے, سمپل. وہ کہتا ہے شبر صاحب, آپ کہتے ہیں نا یہ کمپنی کے مختلف مینیجر مختلف پروجیکٹ لے کے آتے ہیں, یہ لگا دو, وہ لگا دو, وہ لگا دو. اس نے کہا دیکھیں شبر صاحب, آپ کیونکہ آڈٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, میری آپ کو انسٹرکشن یہ ہے کہ پروجیکٹ صرف وہ آئے گا جس میں ڈالر آئیں گے, کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ کمی رہتی ہے ڈالر کی. ڈالر آئے گا تو لیں, نہیں تو میں نے کوئی چیز اپروو نہیں کرنی. ختم ہوگی بات. آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا نا. جیسے حبیب گروپ ہے, حبیب گروپ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کوئی ہوٹل نہیں کھولے گا, کیونکہ ہوٹل میں شراب سب ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہمیں شراب کا کام نہیں کرنا, ختم بات. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جی اچھا. اب آخری بات جو میں آتا ہوں, جو میں کہنا اپنے لیکچر میں بھول گیا تھا, پاکستان میں صحیح پیسہ اور 2 نمبر پیسے کا فرق ختم ہو گیا, اور آپ نے صحیح پیسے والے کو عبرت کا مقام بنا دیا, اور آپ نے میڈیا کے ہاتھ میں یہ ڈنڈا دے دیا کہ جو جس کی شام کو چاہے میڈیا والا اس کی بالکل پتلو اتار کے ہاتھ میں پکڑا سکتا ہے. بعد میں آپ 100 کلیریفیکیشن دیتے رہیں, مگر وہ میڈیا والا ہے تو وہ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا. تو آپ نے شریف پیسے میں اور حرام پیسے 2 نمبر پیسے کے اندر فرق ختم کر دیا. تو اب شریف پیسے والا کام کرنے والا پاکستان میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار میں نے کام نہیں کرنا, یہاں پہ کام نہیں کرنا. شام کو جب پتہ لگا ARY والا, جیو والا, سنو والا, ایک ڈاکومنٹری چل گئی کہ جی شبر صاحب نے تو 500 ارب کے پیسے کمائے تھے. وہ بعد میں 100 دفعہ کلیریفائی کرتا رہوں کہ نہیں کمائے تھے, یا میری کمپنی اسمگلنگ نہیں کر رہی ہے. تو جو بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی نا, اس نے باعزت انڈسٹریز کو ختم کر دیا. اب پاکستان میں کاروباری اور 2 نمبری میں فرق نہیں رہ گیا, معاشرے میں فرق ختم ہو گیا. ہاں آپ نے لے لیں سر. اچھا, ماجد رضا بھٹا صاحب, سر ایک پلیز. چھوٹا سا ایک میرا ہے, ماجد رضا بھٹا صاحب پلیز. میں آخری بات جو کہنا چاہ رہا تھا, آپ نے وہی جو میں باتیں کر رہا تھا جس طرف اشارہ کر رہا ہوں, آخری آپ نے بات کی SIFC کوئی پروجیکٹ نہیں لائی. اس کی ریزن جو میں سمجھا ہوں, آپ کا نالج ہم سے بہت زیادہ ہے, آپ سمجھتے بھی زیادہ ہوں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پیورلی ہوتا ہے نا کہ فرینڈلی کہیں بزنس مینوں کے ساتھ, یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھائیں, بڑھے گی کیسے؟ اگر اسی SIFC کی بات کر لیں تو وہ جب سرکار کی بات بیٹھ کے کرے گی ایز اے نیوٹرل پلر کے طور پہ کسی کو یہاں بزنس کرنے کے لیے اسپیس پرووائڈ نہیں کرنا چاہتی, تو کیسے آئے گا نیا بندہ؟ آخری بات یہی ہے میری. جی سر. بہت شکریہ جی اینڈ ویلکم. آپ نے تو ماشاءاللہ آپ کو ویسے بھی سنتے ہیں اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں. آپ باتیں وہی کرتے ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں. اچھا, میرا حال آلموسٹ ساری چیزیں آپ نے ڈسکس بھی کر لی, آپ نے یہ بتا بھی دیا, ہم نے سنا. بہت سارے معاملات ہیں. ہم سیالکوٹ چیمبر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم وی آر بیسیکلی آل مینوفیکچر اینڈ ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ ہے ہماری, پیورلی 100% ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ. ہمارے اس وقت 5-6 سیکٹرز ہیں ہمارے, لیکن اگر ہم پروڈکٹ دیکھیں نا زیدی صاحب, تو ہماری تقریباً 35 to 40 ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اگر ہم اپنی ایکسپورٹ دیکھتے ہیں تو دیٹ از ناٹ مور دین $3 billion. وہ میں آتے ہوئے کسی سے پوچھ رہا تھا, ہمیں شرم آتی ہے پاکستانی حیثیت سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 28 کروڑ کی آبادی اور ہماری ایکسپورٹ کبھی بھی 30-32 بلین سے اوپر نہیں گئی. آپ کی وہ بات ٹھیک ہے کہ ٹیکس اگر فکس بھی ہوا تھا, اگر ہم FTR میں بھی آئے تو اس میں گروتھ کیا تھی,
But there are many other reasons. ہم یہ چاہیں گے, آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا, ہم اپنے پلیٹ فارم سے سیالکوٹ چیمبر ہمیشہ یہ بات کرتا ہے, اس لیے ہمیں ذرا پیچھے رکھا جاتا ہے, یہ سچ بولتے ہیں. سچ بول رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے, لاہور جیسے چیمبر آپ کرتے ہیں نا بات. لاہور چیمبر نہیں ہے. اب یہ فیڈریشن میں ہمارا 2 دفعہ ہم نے ہمارا ایک ہم نے نامینیٹ کیا, وہ نہیں جیت سکا الیکشن, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایس ایم ایز میں سے چاہتے ہی نہیں. آپ مینوفیکچرر ہیں بھائی. ٹھیک ہے, ہم مینوفیکچرر ہیں, وہ کراچی والے نہیں ایسے ہضم نہیں ہوتے. نہیں وہ بھی دکاندار ٹھیک ہے, وہ ان کو ہضم ہی نہیں ہوتے, وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, فارماسوٹیکل والے, تیل والے, اور سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ دیکھ لیں نا آپ, 3 سال سے بیٹھا ہوا ہے, بات کرنے کا اس کا سلیقہ نہیں. سو میں سوری, ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ان سے ہو, ہمارے گروپ کے ہی ہیں ویسے. تو بات یہ ہے کہ ہماری مینوفیکچرنگ کو پوری دنیا میں نے میرا 35 سال کا ایکسپیرینس ہے جی, اور میرا شوق ہی ایکسپورٹ ہے. مینوفیکچر ہوں, میرے دادا بھی مینوفیکچر تھے, میرے والد صاحب بھی, میں بھی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے مظلوم طبقہ جو ہے نا وہ مینوفیکچر ہے. اور مینوفیکچر اس سیٹ اپ میں, اس سارے سسٹم میں رہ کے آپ مینوفیکچرنگ بھی کریں اور پھر ایکسپورٹ بھی کریں. نہیں ہو سکتا, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو. اور میں اگر صحیح دسا نا جیسے ولی جی سارے, تو یہ اس کو مینوفیکچرنگ کو ڈسکریج کیا گیا ہے پچھلے 30 35 40 سال. میں نے کہا نا 25 سال میں ضیاء الحق تک, ضیاء الحق کی جو پالیسیز آئی تھیں اس میں ایس ایم ای سیکٹر کو انکریج کیا گیا, اس کے بعد نہیں کیا گیا, اور اس کے بعد بالکل نہیں کیا گیا. اب آپ بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں ہماری جو کٹ اینڈ اسٹچ انڈسٹری ہے نا پاکستان کی, یہ پچھلے اگر 10-15 سال میں اگر گروتھ ہے نا پاکستان میں, تو صرف اس میں ہے. ٹیکسٹائل باقی ساری انڈسٹری نیچے, یہی اوپر جا رہی ہے. اور ہمارے سیالکوٹ کا بھی اس وقت جو شیئر ہے آلموسٹ 1/3 اس میں ہے. لیکن ہماری جتنی پروڈکٹ ہیں, ہمارا را مٹیریل سارا امپورٹڈ ہے. ہم نے امپورٹ سبسٹیٹیوٹ پہ کام نہیں کیا, ہم نے اس پہ آواز اٹھائی, اس پہ کام بھی کیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو پرابلمز ہیں نا, وہ پلس کاسٹ ڈیفینیٹلی سب سے بڑھ کے بجلی کی. ہمارے کچھ جوائنٹ وینچرز یہ بھی آلموسٹ ہوئے کینسل ہو گئے یہ پچھلے سال. چائنیز آئے, جب انہوں نے ہماری آ کے کاسٹ دیکھی ہے اور پلس سسٹم ٹیکس کا دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, ہمیں اس سے سستا چائنا آپ وہاں سے منگواتے جائیں. اب کیسے آپ کی گروتھ ہوگی جب آپ کا را مٹیریل ہی وہاں سے آئے گا, جو بھائی نے بھی بات کی. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہمیں یہ گلا ہے, ہم نے اس پہ 2016-17 میں یہاں پہ اکٹھے کیے سارے بڑے مینوفیکچر. ہم نے انہیں اپنی پروڈکٹ دی جو امپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ آپ اس ٹیکنالوجی کو لے کے آئے. اب آپ کا کاٹن کا شیئر پوری دنیا میں 5% سے بھی کم ہے. جو رہ گیا ہے وہ بیسیکلی مکسچر ہے, پی سی پولیسٹر کاٹن, اور اس میں وہ جا رہا ہے. ہمارے کسی نے کام ہی نہیں کیا, نہ اس کی ٹیکنالوجی پہ, نہ اس کی نو ہو پہ کہ ہم بندے لے کے آئیں. وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایپٹما والے, بس وہی جیننگ والے ان کے پاس ہیں. وہ ذرا بات ہوتی ہے شٹر ڈاؤن کرتے ہیں, شام کو اسٹرائکنگ کرتے ہیں, شام کو ریل اسٹیٹ چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سارا وہی کام کر رہے ہیں. ہماری انڈسٹری اس لیے نہیں ہوئی, گروتھ اس لیے نہیں ہوئی. سیکنڈ, ہمارا جو اسمال انٹرپرنور ہے نا, ایس ایم ایز سیکٹر, ہمارے میں آج بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. افریقن آ رہے ہیں, یہ بالٹک اسٹیٹ, رشین اسٹیٹ سارے, وہ آپ کو کہتے ہیں آپ وہاں پہ آ کے فیکٹری لگائیں, آپ ہمیں جگہ بتائیں کتنی چاہیے, بلڈنگ بتائیں کتنی چاہیے, میپ دیں, ہم آپ کو بلڈنگ بنا کے دیتے ہیں. 30 سال آپ نے اس کا, 10 سال کچھ نہیں دینا. 30 سال کے بعد اگر آپ اس کی کروانی چاہیں گے انسٹالمنٹ, آپ انسٹالمنٹ کروا لیں. صرف ایکسپورٹ کرنی ہے آپ, ایکسپورٹ. ٹھیک ہے جی. ہمارے یہاں پہ میرے لیے, میں ابھی 2 دن پہلے بھی بات کر رہا تھا, صاحب بھائی میرا ابھی چائنا سے آیا ریسنٹلی, ایک جے وی انیشل ایم او یو ہمارا سائن ہوا ہے, وہ 5 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, 5 بلین روپے کی. اب اس 5 بلین میں جو مین انویسٹمنٹ ہے وہ بلڈنگ اور لینڈ ہے. اگر مجھے وہ تیار مل جائے تو میرے لیے وہ 1-1.5 بلین کا پروجیکٹ رہ جاتا ہے, جس سے کم از کم میں 1 سال بعد ہی 15 سے 20 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کر سکوں گا ویلیو ایڈڈ. جب ہم ویلیو ایڈڈ کی بات کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کمرشل بینک سے بورو کرو. ایگزیکٹلی وہ کریں گے آپ, تو آپ کیسے, آپ 15% 20%, وہ 22 تک بھی گیا ہے, وہ واپس 10 پہ بھی آتا ہے. دیٹس ناٹ پاسبل, وہ پاسبل ہی نہیں ہے. باقی بہت ساری باتیں کی ہیں, اب اس طرح کی باتیں بھی ہم یہاں پہ کریں گے. ایس آئی ایف سی کی آپ نے بات کی, ساتھ کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں سارے بینک نیشنلائزڈ ہیں, وہ سبسیڈائزڈ لون دے رہے ہیں, آپ کو کیا پتا کیا ہوگا. اب ایس آئی ایف سی ہے ایک, ہمارا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا, آئی ایس آئی میں بھی ایک اکنامک ونگ بنا ہوگا, اس میں بھی ایک ماشاء اللہ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں.
اب وہ ہمیں آگے بتاتے ہیں کہ آپ کیسے کاروبار کریں، آپ کون سی مارکیٹس میں جائیں، آپ کون سے سیکٹر آپ سلیکٹ کریں، وہ ہمیں سمجھائیں گے. تو بھائی یہ ہے کہ جب وہ بات آپ کی 100% صحیح ہے کہ اس لیے ہم ادھر پہنچے ہیں. لوگ اداروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہی سارے ہیں اور کوئی انٹرسٹ نہیں. دیکھیے مگر آپ کے پاس جو ایڈوانٹیج ہے سیالکوٹ میں، جو ایڈوانٹیج ہے جو شاید کسی کے پاس نہیں ہے پاکستان میں، کہ آپ نے بہت کم اپنا زور رکھا ہے گورنمنٹ کے اوپر، آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کی ہوئی ہے بڑے عرصے سے. لمیٹیشن ہے نا، ہاں اب لمیٹیشن ہے نا. دیکھیں میں اب وی آر سٹنگ ایز اے میڈیم انٹرپرینور. ایک لاج میں ہوگا حاجی صاحب ہوں گے، میرا لہٰذا صرف حاجی صاحب اس کا، تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ لاج انٹرپرینور. لیکن مائنڈ سیٹ وہی ہے ایس ایم ای والا. ہمارے یہاں پہ وہ کاروبار ایک بڑا ہو جاتا ہے، ایکسپورٹ اس کی 30-35-40 ملین ڈالر کی چلی گئی، لیکن مائنڈ سیٹ وہی ہے ہمارا. سر بات یہ ہے کہ وہ میڈیم انٹرپرینور ہماری جو موسٹلی 8 سے 10,000 مینوفیکچر ہے، اب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں نا 3 بلین پہ، کچھ بھی کیا نہیں نکلتا ہے؟ اب وہ $3 بلین، بات یہ ہے کہ ہم اس جگہ پہ انہیں سپورٹ کریں کہ وہ سپورٹنگ انڈسٹری پہ انویسٹ کریں، وہ ان چیزوں پہ کریں. وہ اگر 0% ہوتا ہے تو میں گارنٹی دیتا ہوں جی، ہم جن پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں حاجی صاحب، یہ جو امپورٹ سبسٹیٹیوٹ پہ یا ہمارے پاس جو مختلف پروجیکٹس ہیں، ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، ہم ود ان 2 ایئر آپ کو 5 بلین پہ لے جائیں گے. لیکن دیکھ وہ بات وہی ہے، ایسے یہاں تک گنا لائیے نا. بھٹا صاحب پسک والے زمین بلڈنگ اب لیز پہ دے رہے ہیں، جو بھی ریسنٹلی انہوں نے ہمیں آ کر بتایا، تو وہ آپ دیکھیے گا اس میں بھی ٹیکسٹائل سٹی لاہور میں بلڈنگ بنا کر لیز 30 سال کے لیے. تو آپ جس طرح کا پروجیکٹ آپ کنسیو کر رہے ہیں، اگر وہ سر دے آر آفرنگ، آپ ایک دفعہ دیکھیے گا. دس از جسٹ فار انفارمیشن. خواجہ خاور صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. بھائی گریٹ ٹو سی یو، اور آپ کے ساتھ جو 3 سال ہم نے کام کیا تھا، اٹ از اسٹل ایچڈ ان مائی میموری. اور آپ کا جو اس میں رول تھا اور ٹیکسیشن کو ریفارم کرنے، کاش کہ آپ کی بات مان لیتے تو شاید پاکستان کسی اور جگہ پہ ہوتا. ابھی یہ آپ نے ایک بات میں EPZ کی آپ نے بات کی کہ آپ EPZ میں کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آج آپ سفر میں تھے، آج کی ڈان آپ نے نہیں پڑھی، تو ڈان کا جو فرنٹ پیج ہے نا جی، اس میں EPZ ذرا کراچی سب سے بڑا ہے ہی وہی. اس میں ان کی اپیل آئی ہوئی ہے سارے نا جی لیڈرز کو کہ ہمارا EPZ بند ہونے جا رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے کو اور بڑے سخت قسم کے قوانین بنایا وچ آر اینٹی ایکسپورٹ، اینٹی ایپسا. تو وہ انہوں نے کہا جی مہربانی کریں مت، تو ہماری $1 بلین کی ایکسپورٹ ختم ہونے جا رہی. سو یہ تو آپ نے EPZ کی بات کی. سرکار کا یہ حال ہے. سیالکوٹ میں EPZ بنا جی، آپ کہہ رہے تو 1991 سے شروع ہوا، 2002 گورنمنٹ نے بناتے نا ٹک 11 ایئرس بنانے میں، چھوٹا سا 238 ایکڑ. اس میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس کی فیلئر کی وجہ کیوں نہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری کتنی ایکسپورٹ ہے جی سیالکوٹ ایپسا کی؟ لاسٹ ایئر تھی $12 ملین. $12 ملین. تو اگر ہم ساری ٹوٹل انڈائریکٹ مال 3 بلین کا، وہ 0.00 کچھ بنتا ہے. اور ایک ہی ہمارے پاس انڈسٹریل زون ہے شباب بھائی، پورے جو بنا ہے پچھلے 63 کے بعد، جو کہ پراپر ڈیولپ ہو رہا ہوا. اور اس کی وجہ جو ہے نا جی، ایپزا کی جو پالیسی تھی وہ ایبسلیوٹلی ڈیزاسٹرس تھی. اور ہم پچھلے 6-7 سال سے نا جی ہمارے کوشش کر رہے ہیں. فائنل ہمیں امید آئی جب اپریل 4 سال پہلے 2022 میں میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب، اور ان کے ساتھ میٹنگ کرائی خواجہ حافظ صاحب نے کہ جی ہمارا EPZ بنا ہوا ہے 238، تو اس کی ہماری مدد کریں. تو اس میں انہوں نے سیکٹری انڈسٹری کو کہا کہ جی فوراً ان کے حل کریں ود ان فیو ویکس، کپل آف منتھس. شبرو اس کو پتا کتنی دیر ہوگی؟ 4 سال 1 مہینہ، اور سارا کچھ طے ہوا ہے. FPR مان گیا ہوا. وی ہیڈ ملٹیپل میٹنگ ود ممبر کسٹمز، ود کلیکٹریٹ ہیئر، ود اور سیکٹری انڈسٹریز مانے ہوئے، لیکن وہ نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہو رہا. تو میں جو سیکٹری ہے نا، سیکٹری صرف انہوں نے کیبنٹ نے ایشو کرنا ہے کہ جی یہ امینڈمنٹ کر دی، جس سے ہماری ایکسپورٹس ہو سکتا ہے یہاں سے شاید $500 ملین پہ چلی جائے. لیکن وہ نہیں ہو رہا. پرابلم یہ ہے کہ ول نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے انفارچونیٹلی دا پریزنٹ لیڈرشپ، اور اس کے جو وعدہ کرتے ہیں وہ نہیں. حالانکہ EPZ کی جیسے آپ نے بتایا اٹس اے ہیوج ایڈوانٹیج. ہم کہتے ہیں EPZ میں کیا فائدہ جانے، سب سے بڑا فائدہ یہ جو شبر بھائی نے آپ کو بتایا، یو ریٹین یور ڈالرز، بائی خبر. ایک سوال پوچھوں،